نهاية ما ينبغي أن يسأله السائلون. بسم الله الرحمن الرحيم. باب قول الله تعالى: ونضع الموازين القسط اليوم القيامة وأن أعمال بني آدم حولهم ليوزن. فقال مجاهد: القسطاس العدل بالرمية، ويقال القسط مصدر مقسط، وأما القاسط فهو الجائر. به قال حدثنا أحمد بن أشهاب قال حدثنا محمد بن حميد عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. صدق الله صدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آپ کو معلوم ہے آج کی یہ ختم بخاری کی تقریب یہ انتہائی بابرکت تقریب ہے، اور اس تقریب میں آپ تمام حضرات جمع ہیں، اور میں اپنے احباب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس مبارک تقریب کے اندر انہوں نے مجھے بھی شریک فرمایا، اور جامعہ کے بانی اور محتمین ناظم اعلیٰ اساتذہ حدیث تمام منتظمین کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، اور سب کے لیے دل سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام حضرات کی محنتوں کو سر کی قبولیت نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کو اخلاص کے ساتھ دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس جامعہ کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تمام مدارس کو اللہ تعالیٰ آباد رکھے۔ یہ درس حدیث ہے، اور صحیح بخاری کا آخری سبق ہے۔ حدیث پاک جو ہے یہ وحی الہی ہے۔ وحی کی دو قسم ہوتی ہیں، ایک وحی مطلوب اور ایک وحی غیر مطلوب۔ وحی مطلوب یہ قرآن کریم، اور وحی غیر مطلوب یہ حدیث مبارک۔ اللہ کی طرف سے قرآن کریم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کے آقا، احادیث مبارکہ بھی اللہ کے نبی کے قلب کے اوپر فرق اتنا ہے کہ قرآن کریم جو ہے اس میں الفاظ معانی بھی اللہ کی طرف سے، اور حدیث پاک کی معانی اللہ کی طرف سے الفاظ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہیں، لیکن انسانی ہدایت کے لیے جس طرح قرآن کریم ہے اس طرح حدیث پاک ہے، بلکہ ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ دین کے چار اصول ہیں، کتاب اللہ ہے، سنت رسول اللہ ہے، اجماع امت ہے، قیاس ہے۔
اور امام بخاری رحمہ اللہ نے بھی اپنی کتاب کی شروعات وحی سے کی، اور پھر آخر میں ایک باب رکھا ہے، باب الاعتصام بالکتاب والسنہ۔ پھر آخر میں ایک باب رکھا ہے کہ من شبہ بأصل معلوم بأصل شبہ اصلا مجهولا بأصل مبین، یعنی امام بخاری نے اشارہ کیا کہ قرآن کریم کی حجت ہے اور حدیث پاک کی حجت ہے، اور جو فہم حدیث فہم قرآن ہے اس کا نام قیاس، اس کا نام اجتہاد ہے، یہ بھی حجت ہے اور یہ بھی دین کے اصول میں داخل ہے۔ لہذا شریعت کا مسئلہ اس طرح قرآن کریم سے ثابت ہوگا، اس طرح حدیث پاک سے ثابت ہوگا، اس طرح اجماع امت سے اور قیاس اجتہاد سے بھی ثابت ہوگا۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی الہی کو تشبیہ کی ہے بارش سے، اور بارش جس طرح اوپر سے آتی ہے، وحی الہی اوپر سے آتی ہے، بارش کا پانی پاک ہوتا ہے، وحی الہی بھی پاک ہوتی ہے۔ بارش جو ہے زمین میں آنے کے بعد کہیں جمع ہوتی ہے، بعض اوقات یہ زمینوں میں چلی جاتی ہے، تو یہ بارش جو ہے وہ دو قسم کی ہے، ایک کبھی نافع ہوتی ہے، کبھی نافع نہیں ہوتی، اور جو نافع ہے وہ دو قسم کی، ایک نافع بعین الماء، دوسری نافع بثمرات الماء۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پانی بعض اوقات حوض وغیرہ میں جمع ہوتا ہے، وہ بھی دنیا کو فائدہ دیتا ہے، لیکن وہ زمین خود آباد نہیں ہوتی، لیکن دنیا کو اس سے فائدہ ہوتا ہے۔ اور ایک ہے نافع بثمرات الماء، وہ ہے نافع بعین الماء، یہ ہے نافع بثمرات الماء۔ پانی زمین کے گہرائیوں میں جاتا ہے اور جانے کے بعد وہاں ہر قسم کی چیزیں اگتی ہیں، وہ انسانیت کے کام آتی ہے، وہ زمین خود بھی آباد ہوتی ہے، گل و گلزار بنتی ہے، اور ہر قسم کے نباتات پیدا ہوتے ہیں، دنیا انسان حیوانات سب فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ تو اس حدیث پاک سے سمجھ میں آیا کہ جو پانی حوض میں جمع ہوتا ہے یہ مثال ہے محدثین کی، اور جو پانی زمینوں میں جاتا ہے گل و گلزار ہوتا ہے یہ مثال ہے مجتہدین کی، یہ مثال ہے فقہاء کی۔ یہ دونوں طبقے کامیاب ہیں، محدثین بھی کامیاب ہیں، اس طریقے سے فقہاء بھی کامیاب ہیں، لیکن وہ تیسرا طبقہ کہ جو نہ یعنی انہوں نے وحی الہی سے خود فائدہ حاصل کیا، نہ وحی الہی سے دنیا کو فائدہ دیا، تو یہ تیسرا جو طبقہ ہے یہ ناکام ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جو محدثین ہیں یا جو مجتہدین ہیں تو یہ دونوں حق ہیں اور امت کے دونوں محسن ہیں۔ اب آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین مبارکہ اللہ کے نبی سے لے کر آج تک قیامت تک چلتے رہیں گے، یہ حدیث پاک ہے، اور اس طرح حدیث کا جو ثمرہ ہے جس کا نام فقہ ہے یہ بھی قیامت تک چلتا رہے گا۔ تو دونوں کا امت پر احسان ہے، لیکن مجتہدین کا اگر دیکھا جائے تو ان کا اور بھی زیادہ احسان ہے، اس لیے ہم دونوں طبقوں کے شکر گزار ہیں۔ اس کے بعد میں آگے ایک بات اور عرض کرتا ہوں کہ امام بخاری رحمہ اللہ کے حالات کے متعلق مختصر عرض کرتا ہوں کہ امام صاحب کا ترجمہ محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بن مغیرہ بن بردزبہ بن بزز الجوفی البخاری، امام صاحب کے جو والد ہیں اس کا نام اسماعیل تھا، اور کتابوں میں آتا ہے
امام بخاری نے خود بھی لکھا ہے کہ میرے پہلے استاد جو تھے وہ ابو حفص کبیر تھے، وہ بخارا کے بہت بڑے عالم تھے اور وہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ایک واسطے سے شاگرد تھے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے ابو حفص کبیر سے استفادہ کیا اور پھر وہ استاد بھی تھے، امام بخاری کے والد کے دوست بھی تھے۔ تو ابو حفص کبیر فرماتے ہیں جب امام بخاری کے والد کا انتقال ہوا اور میں ان کی انتقال سے تھوڑا پہلے جب ان کی عیادت کے لیے گیا، انہوں نے ایک جملہ استعمال کیا، انہوں نے کہا کہ اللہ کا شکر ہے کہ پوری زندگی میں جو میں نے کمایا ہے یا جو کچھ حاصل کیا ہے، میری ملکیت میں ایک درہم جو ہے حرام تو اپنی جگہ پہ اس میں کوئی شبہ بھی نہیں۔ اس لیے ہمارے لیے ایک نصیحت ہے کہ جی زندگی میں آدمی اس بات کی کوشش کرے کہ آدمی حلال کمائے اور حلال کھائے، اس کا فائدہ خود کو بھی ہوتا ہے، اس کا فائدہ اولاد بھی ہوتا ہے۔ ایسی دولت ایسے مال سے امام بخاری کی نشو نما ہوئی اور امام بخاری وقت کے ایک بہت بڑے عالم، بہت بڑے محدث بن گئے۔ کتابوں میں آتا ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ کہ ایک شاگرد ہے محمد بن ابی حاتم وراق بخاری، فرماتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا کہ اللہ کے نبی کی زیارت ہوئی اور میں دیکھ رہا تھا کہ اللہ کے نبی آگے ہیں، امام بخاری پیچھے ہیں، اور اللہ کے نبی جہاں سے قدم اٹھاتے ہیں وہ امام بخاری اپنا قدم رکھتے ہیں۔ یہ خواب میں نے دیکھا تو اس کی تعبیر بتائی گئی کہ اس سے معلوم ہوا کہ امام بخاری رحمہ اللہ نبی کے فرامین کو جمع کرنے والا اور نبی کے فرامین پر عمل کرنے والا۔ اس طرح امام صاحب کی جب وفات ہوئی ہے تو اس وقت بھی فرماتے ہیں کہ جب انتقال ہوا ہے اور خواب میں دیکھا گیا تو اللہ کے نبی کی بعض لوگوں کو زیارت ہوئی تھی، تو دیکھا کہ اللہ کے نبی کہیں کھڑے ہوئے ہیں، صحابہ کرام کا مجمع بھی ہے۔ وہ خواب دیکھنے والا کہتا ہے کہ میں نے یہ پوچھا کہ آپ یہاں تشریف فرمائیں، فرمایا کہ آج میری امت کا عالم محمد بن اسماعیل بخاری آ رہے ہیں، اسی کی خوشی میں میں یہاں موجود ہوں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ امام بخاری ایک مقبول انسان تھے، اس لیے امت نے اس کی اسی محنت کو ترقی بالقبول کیا ہے، ساری امت نے قبول کیا ہے، اور اتنی بابرکت کتاب ہے کہ اس کتاب کے اختتام کے موقع میں جو بھی دعا مانگی جاتی ہے جائز وہ دعا قبول ہو جاتی ہے۔ اور اس لیے ہم سب یہاں جمع ہیں اس مقصد کے لیے کہ سبق پورا ہو جائے اور اس کے بعد جو دعا ہوگی انشاءاللہ وہ دعا سب کی قبول ہو جائے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے آخری جو کتاب رکھا ہے وہ کتاب التوحید ہے، اور پہلا کتاب کتاب الایمان، یعنی اپنی بات کو امام بخاری نے ایمان سے شروع کیا اور ایمان پر ختم کیا۔ اس میں اس کا بھی اشارہ ہے ایک مسلمان کی جو زندگی ہے اسی کے اول سے لے کر آخر تک پوری زندگی میں ایمان کا ہونا ضروری ہے۔ جب ایمان کا ہونا ضروری ہے تو آگے ایمانیات ہیں، ایمان کے تقاضے ہیں۔ ایمان صاحب نے آگے باب رکھا ہے، کتاب الایمان کے بعد کتاب العلم رکھا ہے، تو فرمایا کہ ایمان کے بعد علم ضروری ہے۔ معلوم ہوا کہ ہر مومن کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ ایمان کے بعد علم کو سیکھے۔ اس کے بعد پھر کتاب العلم کے بعد آگے امام صاحب نے جو مطلب رکھے ہیں مختصر میں آپ کو اتنا بتاؤں کہ دنیا میں جو انسان آتا ہے تو اس انسان کا
یا تعلق خالق کے ساتھ ہوگا یا مخلوق کے ساتھ تعلق ہوگا یا دونوں کے ساتھ تعلق ہوگا. خالق کے ساتھ تعلق کا نام عبادت ہے، مخلوق کے ساتھ تعلق کا نام معاملات ہے. تو امام صاحب نے کتاب الایمان کتاب العلم کے بعد پہلے عبادات کو رکھا ہے، اس کا خالق کے ساتھ تعلق ہے. اس کے بعد معاملات کو رکھا ہے، اس کا مخلوق کے ساتھ تعلق ہے. تو امام صاحب نے اشارہ کر دیا کہ ایمانی زندگی کے اندر عبادات کا بھی شریعت کے مطابق ہونا ضروری ہے اور اس طریقے سے معاملات کا بھی شریعت کے مطابق ہونا ضروری ہے. اب میں تھوڑی سی کچھ باتیں سبق کے حوالے سے بیان کروں گا، لیکن میں بہت خوش ہو رہا ہوں اس مجمع سے کہ خاموشی کے ساتھ میری باتیں سن رہے ہیں. انشاءاللہ میں امید رکھتا ہوں کہ آخر تک آپ اس انداز سے میری باتوں کو سنیں. تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ آخری باب کو پہلے باب سے کیا مناسبت ہے. آخری باب ہے وَنَذَرُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ. پہلا باب ہے باب بدل وحی. تو وحی جو ہے اس کا مدار علم کلام کے اوپر ہے. تو امام صاحب نے کتاب کو شروعات وحی سے کیا اور ختم علم الکلام پہ کیا. تو وہ وحی جو ہے وہ موقوف ہے یا موقوف علیہ ہے. تو جس سے بدایت کی اس پر کتاب کو ختم کیا. وحی سے شروع کیا، علم کلام کو کتاب کو ختم کیا. یہ تو ہے باب کو باب کے ساتھ مناسبت. اور میں نے عرض کیا کہ کتاب کو بھی کتاب کے ساتھ مناسبت ہے کہ پہلا کتاب کتاب الایمان ہے، آخری کتاب کتاب الرد علی الجبریت وغیرہ التوحید ہے. تو امام صاحب نے کہا کہ توحید وہ معتبر ہے جو وحی الہی کے مطابق ہو. جو توحید وہ ہے جس کے جہمیہ قائل ہیں یا غلط فکر والے قائل ہیں، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے وحدانیت کا انکار کیا یا جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی صفات کا انکار کیا. تو جیسے معطلہ یا مجسمہ، تو ان کی توحید مردود ہے. کتاب الرد علی الجہمیت وغیرہ التوحید. تو پہلا کتاب کتاب الایمان، آخری کتاب کتاب الرد علی الجہمیت وغیرہ التوحید. امام نے بتا دیا کہ ایمان وہ معتبر ہے جو وحی الہی کے مطابق ہو. باقی اگر وحی الہی کے مطابق اگر توحید نہیں ہے یا انکار صفات ہے یا اللہ کے لیے جسم ثابت کیا گیا تو ایسی توحید بالکل مردود ہے. اور اس کے بعد تو آخری باب کو پہلے باب سے مناسبت، آخری کتاب کو پہلے کتاب سے مناسبت یہ ہو. اس کے بعد اب میں یہ کرتا ہوں کہ یہ جو امام صاحب نے باب رکھا ہے تو یہ ہے کہ وَنَذَرُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ. علامہ سندھی فرماتے ہیں کہ اس ترجمۃ الباب کا مقصد یہ ہے کہ امام صاحب یہ بتانا چاہتے ہیں کہ قیامت کا دن ہوگا، اعمال کو تولا جائے گا اور اعمال کا تولنا برحق ہے. امام صاحب عقیدہ سمجھا رہے ہیں، عقیدہ یہ سمجھا رہے ہیں کہ اعمال کو تولا جائے گا. پھر امام صاحب نے آیت کریمہ کو رکھا کہ اپنے مسئلے کو بجائے اس کے کہ میں اپنے الفاظ میں بیان کروں، کیوں نہ اس مسئلے کو قرآن کے الفاظ سے بیان کروں تاکہ یہ قضایا کیا فاتحہ ماہا بن جائے، یعنی دعویٰ ما دلیل بن جائے. تو یہ آیت رکھ کر کے امام نے مسئلے کا مسئلہ بھی بتا دیا، ساتھ نے بتا دیا کہ یہ عقیدہ کے اعمال کھولے جائیں گے. یہ فاتحہ قرآن کی آیت ہے. رہی بات یہ کہ اسی زمانے میں ایک فرقہ تھا جو یہ کہتا تھا کہ بھئی اعمال جو ہیں عمل کو جسم نہیں ہے تو پھر یہ عمل کیسے تولا جائے گا. تو ایک فرقہ تھا. تو اس لیے کہ جس طرح آپ دیکھیں نماز، آپ نے مغرب کی نماز پڑھی ہے یا سبق سن رہے ہیں یا پڑھ رہے ہیں یا میں پڑھا رہا ہوں، یہ عمل ہے. بس پھر وہ تھوڑی دیر کے بعد عمل دیکھنے نہیں آئے گا، عمل کو جسم نہیں ہے.
جب جسم نہیں ہے تو کیسے تولا جائے گا؟ تو یہ ان کا شبہ، علماء نے اس کے 3 جواب دیے۔ بعضوں نے کہا